ہم سب کھڑے ہو جائیں گے. کچھ دنوں پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ سب میرے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے. کراچی سب سے بڑا شہر ہے, کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے, کراچی پورے ملک کو چلاتا ہے, یہ سب ہمیں چیزیں پتہ ہے. اور کراچی کی چھوٹی سی بھی خبر, ایون جو آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اتنے بڑے ڈیزاسٹرز کرتے ہیں, اس سے بھی میڈیا چھپاتے, میڈیا ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. بڑی اچھی انہوں نے طریقہ کار نکالا ہے, اور ہم سب مل کے اس طریقے میں نکل جاتے ہیں. ریسنٹ باتیں شروع ہوئی جو کراچی میں برسات ہوئی, پہلے جولائی کے اینڈ میں 26-27 جولائی کو, پھر اگست 8 کے قریب برسات ہوئی تھی, اور کراچی میں حالات خراب ہوئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کراچی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, اتنا بڑا شہر, اور ملک کے اور حصوں میں برسات ہوئی ہے, ان میں بھی یہی حالت تھی. میں تو یہ کہوں گا اس سے زیادہ خراب تھی. اور میں کیوں کہوں گا اس سے زیادہ خراب تھی کہ کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پچھلے 10 سالوں میں انویسٹ کیا ہے, اور اس وجہ سے حالات بہتر ہوئے. اور میں آپ کو تھوڑی سے کچھ سلائیڈز بھی آج دکھاؤں گا, اس سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا. جی سر, انہوں نے کہا ہے کہ سندھ حکومت اور اسمبلی کی ایگزیکٹو پاور کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہو سکتی, کیا کہیں گے؟ کٹنگ دکھائیے, وہ تو اس زمانے کی ہے جب وہ کہتے ہیں کراچی بہت خراب تھا, لیکن اصل بات یہ تھی, خبر یہ آئی تھی کہ کراچی میں ایک اجلاس ہوا ہے جس میں پی ٹی آئی, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کر ساتھ چلنے کا فیصلہ کر دیا, اور ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. اسد عمر ہے, حمید الحق ہیں, اور اس میں علی زیدی ہیں, اور ادھر سے مراد علی شاہ ہیں, سعید غنی ہیں, اور ایک وہی ناصر حسین شاہ صاحب ہیں. یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے. تو اس تاثر یہ پیدا ہوا کہ گویا, اور اس میں جو ہمارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ہیں جنرل افضل, وہ بھی بیٹھے ہیں. تاثر یہ پیدا ہوا کہ شاید سندھ کا اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ چھین لیا گیا, اور اس پر گویا فوج کے ذریعے سے قبضہ کر دیا گیا. صورتحال یہ ہے کہ فوج نے اور فوج کے اداروں نے مل کر, کیونکہ حالات خراب تھے, وفاق نے فوج کی مدد مانگی تھی, تو وفاقی ادارے نے, یہی جو ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر کا ادارہ ہے, اس کو فوجی ادارہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے سربراہ فوجی ہیں, اور بہت جب ملک میں کوئی ڈیزاسٹر یا آفت آتی ہے تو فوج ہی مدد کے لیے آتی ہے نا جی. تو ایسا یہ ادارہ تھا, اس کو کہا جا کے نالے صاف کرو. انہوں نے نالے صاف کیے, بتایا لوگوں کو, جس سے یہ ہوا کہ سندھ حکومت کی بڑی ہیٹی ہوئی, کہ بڑا لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ جو کام نہیں کر سکے تھے فوج نے آتے ہی کر دیا. اس پر بھی یہ بات نہیں آئے, فکر بازی کرتے رہے, اور یہ کہتے رہے کہ صاحب یہ جو سارا پاکستان آ گیا تھا کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے, وسائل, یہ ہمارا کام تھوڑا ہے, یہ تو ڈی ایم سیز کا کام ہے, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اتھارٹیز کا کام ہے, کے ایم سی کا کام بھی نہیں بلکہ ان کے نیچے جو ضلع ہیں ان کا کام ہے. اس ساری ٹسل نے حالات کو اتنا خراب کر دیا تھا کہ لگتا ہے, دیکھیے پہلے بھی جو لارڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک کرنی تھی تو ایپکس پارٹی بنائی گئی. ایپکس پارٹی میں غالباً کور کمانڈر بیٹھتے تھے, اور فوج کی جو ایک ہوتا ہے ٹاٹ باٹ ہوتی ہے, وہ اپنے زور کے بہت سی باتیں جو بنا لیتے تھے. پھر یہ ہوا کہ 3 مہینے, ہر 3 مہینے کے بعد رینجر کی وہاں جو تقرری ہے اس کو انڈورس کیا جاتا تھا. سندھ گورنمنٹ اس پہ بھی نخرے کرتی تھی کہ سب ہم کر لیں گے, لیکن اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا. اب بھی میں سمجھتا ہوں اگرچہ جو بات ہوئی ہے اور جس طرح کے مقدمہ لڑا جا رہا ہے اسلام آباد میں زرداری کا, اور جو تاثر پیدا ہو رہا ہے, بلاول کی پریس کانفرنس دی ہے, اس میں لگتا ہے کہ سندھ کچھ دکھانا چاہتا ہے. تو بہت مراد علی شاہ نے کہا کہ صاحب یہ اگر سوچتے ہیں کہ یہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے سندھ حکومت کی وہ کوئی ہم سے لے لے گا تو یہ پاسبل نہیں. ٹھیک ہے انہوں نے کام, اچھا ان کا تھیری یہی کہ کام ہم کریں گے, آپ آئیں, مشورے دیں, ساتھیں دیں آپ. حالانکہ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہماری نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ کام کرے گی, اس کی نگرانی میں کام ہوگا, اور اس کام کو FWO کے ذریعے کیے جائیں گے. فوج کا وہ ادارہ جو انجینئرنگ کا ادارہ ہے, جو سڑکیں بناتا ہے, عمارتیں بناتا ہے, کنسٹرکشن کا سارا کام کرتا ہے, وہ ادارہ کرے گا. اچھا یہ ایسی بات ہے کہ یہ بہت ایسے اہم موقعوں پہ عام طور پر ان اداروں کو آگے کیا جاتا ہے. اس میں سندھ گورنمنٹ کا مطلب سندھ گورنمنٹ ناکام ہو گئی. اس کا مطلب یہ تھا اٹارنی جنرل نے بیان دیا تھا کہ سندھ کے معاملے میں سوچا جا رہا ہے, تو سوچا یہی جا رہا تھا کیا کیا جائے. یہ شہر آتا ہی نہیں قابو, میئر ریٹائر ہو رہا ہے, میئر کرتا کچھ نہیں ہے, ان کا نمائندہ خان کا بنا ہوا ہے, اور دوسری طرف سندھ گورنمنٹ ہے وہ سمجھتی ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ نہیں ہے. جو لوکل باڈیز ہیں ان کو اختیارات سندھ گورنمنٹ نے نہیں, کسی گورنمنٹ نے نہیں دیے, نہ پنجاب نے دیے, نہ کسی اور نے دیے.
تو اس لیے ساری صورتحال جو تھی اس کا سارا الزام سندھ گورنمنٹ. تو انہوں نے کہا کہ کوئی اگر کسی کے دماغ میں پھوڑ ہے، غص ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کہا تو وہ نکال دے. سندھ کی اتھارٹی کو کوئی جو ہے نا وہ ہائی جیک نہیں کر سکتا، جا سکتا. اصولی طور پر بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسے ہمیں دو، سندھ حکومت بات کو چلائے گی. یہ کہتے ہیں جی پیسے آپ نے سپورٹ نہیں کرنی، نگرانی ہم کریں گے، آپ کو آگے کر دیں گے، لیڈر بنا دیں گے، لیکن یہ کام کرے گی فوج. اور ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا جو ادارہ ہے وہ اس کو لک آفٹر کرے گا. اور جو ہمارا فوج کا ایک انجینئرنگ کا ادارہ ہے وہ اس کو لے کے آگے چلے گا. یہ بات اچھا کچھ بھی کہہ لیجیے، دیکھیے وہاں لا اینڈ آرڈر قائم کیا گیا، وہاں رینجرز آئی، یہ سارے کام جو ہے سندھ حکومت نے بادل ناخواستہ قبول کیے. اس لیے قبول کیے تو بغیر کرا نہیں تھا. اب کراچی کو بچانا ہے، جہاں تو اس طرح اس کے سارے معاملات کو طے کیا جائے گا، حل کیا جائے گا اور یہ مانیں گے ایسا ایسا. فوج جو کام کرتی ہے وہ ہاتھ بڑا مضبوط ڈالتی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ان کو اندازہ ہوتا ہے. تو ابھی ذرا تھوڑی سی زبانی کلامی بات ہوئی ہے اور یہ لوگ شاید ان کو آگے بھی رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ کام بھی کریں، لیکن جس طرح یہ کہہ رہے ہیں عقل دکھا رہے ہیں وہ نہیں. کام کرنا پڑے گا. پہلا نالے صاف نہیں کرنا، کراچی سے بڑے سے کام پڑے ہوئے ہیں. اور آپ کہتے ہیں وہ جو گرین لائن وفاق نے بنائی تھی، یعنی نواز شریف نے جو بنائی تھی وہ ویسے کھڑی ہے، اس کے لیے پیسہ نہیں آ رہا. تو اس طرح اب عدالتیں بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں، فوج بھی ایکٹیو ہو گئی ہے اور جسٹس گلزار بھی بار بار انکروچمنٹ کو ختم کرو، 6 مہینے کے اندر گاڑی چلاؤ. تو گویا پوری نیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس بات پہ تل گئی ہے کہ کراچی پر جو توجہ نہیں دی جا رہی، وجہ کچھ بھی ہو، نلائکی نااہلی کچھ ہو یا سازش ہو یا کچھ بھی ہو، اس کو بہرحال ٹھیک کرنا پڑے گا اور اس کا جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے گا. اس میں اگر یہ ڈنڈے کی فورس سے ڈرانا بھی مطلوب ہوگا تو وہ اسی طرح کیا جائے گا جس سے رینجرز کو استعمال کر کے کراچی میں لا اینڈ آرڈر. بالکل سر، کراچی کے مسائل کے حل کے لیے اب چونکہ سب تعاون کرنے کو تیار ہیں، تو آپ کراچی کا مسئلہ حل ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پہ تو نہیں ہوگا لیکن بہتر ہو جائے گا. خاص طور پہ یہ نہیں ہوگا کہ جسے تو کہا جاتا ہے کہ لمبا مسئلہ بہت خراب کرتی ہے. صرف صفائی کا مسئلہ نہیں ہے، گند بھی نہیں اٹھایا، کچرا بھی نہیں اٹھایا، کنسٹرکشن بھی کوئی ٹھیک نہیں ہونی تھی، پیسہ نہیں دیا، پانی کا مسئلہ ہے، سورج کا مسئلہ ہے، انڈر لائن چیزیں بچانے کا مسئلہ ہے. یہ سیاسی حکومتیں بس آپس میں لڑتی رہتی ہیں. آج کل ایم کیو کا قبضہ تھا، یہاں سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی، سارے ادارے وہی لوگ وہی موجود تھے، لیکن آپس میں لڑتے رہتے، جھگڑتے رہتے، کچھ کیا نہیں. اور کچھ شک پڑتے ہیں دوسرے ہمارے اداروں کو کہ جہاں جو ہے کرپشن بھی بہت زیادہ ہے. سب سے زیادہ کرپشن یہ ہے اور شاید اس کو حل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کرپشن سے بچنے کے لیے شور مچائیں گے. اور براون بھٹو نے کہنا شروع کر دیا کہ 18ویں ترمیم کو ہمارا خاندان بھی گرفتار کر لو تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کریں گے. 18ویں ترمیم بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے. یہی بات ہے 18ویں ترمیم مسئلہ نہیں ہے، اس کی کچھ شکیں مسئلہ ہے. وہ شکیں یہ بتاتی ہیں، وہ یہ سندھ کا یہ طریقہ ہے کہ یہ اگر آپ کو ہم نے 92 میں پانی کا معاہدہ کیا تھا اور 93 میں پنجاب نے کہا تھا اچھا ہم اپنے حصے کا کچھ پانی آپ کو دے دیتے ہیں، تو جو پانی دیا گیا تھا وہ پرمنٹ ہمیں دیا جائے. اچھا دوسرے صوبے یہ کہتے ہیں، خاص طور پنجاب یہ کہتا ہے کہ صاحب بات یہ ہے کہ اگر اس بار کم بارشیں ہوئی ہیں، ہمارے ڈیموں میں کم پانی ہے تو آپ کے پانی کا حصہ بھی کم ہوگا. انہوں نے کہا جہنم میں جائیں آپ سب لوگ، آپ نے دریا بیچ کھائے اور یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم تو اپنا حصہ دیں گے، باقی آپ جانے، آپ کا کام جانے. تو یہ بات وفاق میں رہ کر مانی نہیں جاتی. فرض کیا پانی جو تھا اس کو ایک خاص ریشو سے تقسیم کرنا ہے، وہ ریشو اس وقت کم بن، یہی مسائل کا ہے. اگر آپ کی آمدنی کم ہوگی تو آپ کے مسائل کم ہو جائیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں جو ہمارا حصہ ہے وہ دو، باقی جانے ان کا کام جانے. ہاں وہ شکایت کر سکتے ہیں کہ جو وفاق ہے وہ ریونیو اکٹھے نہیں کر رہا، اس کو ریونیو میں کمی آ رہی ہے، وہ پیسے اکٹھے نہیں کر رہا اس میں پورے صوبوں کو اس کا حصہ دیا جائے، یا ڈیفینس کے اخراجات برداشت کیے جائیں، یا جو ہم نے قرضے، وہ کہتے ہیں قرضے پرانوں نے دیے. کس زمانے میں قرضے پرانوں نے دیے؟ ہر زمانے میں قرضے دیے جاتے تھے، آنے والی حکومتیں بھی اس کو دیتی تھی، ہر سال ادا بھی ہوتے تھے، ادا بھی ہوتے تھے. اس کا ایک ایکسٹرا آرڈی سچویشن صرف یہی نہیں کرونا کی وجہ سے آئی ہے. ہمارے اپنی گروتھ ریٹ جو تھی، جو اس سال 7% ہونی تھی، وہ 1% رہ گئی ہے. اور یہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بد انتظامی کی وجہ سے بھی ہے. اس صورت حال کی وجہ سے بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وفاق نے کچھ نااہلی دکھائی ہے، وہ اپنی نااہلی کا جو بوجھ ہے دوسروں پر ڈالنا چاہتا ہے اور ہم ایسا نہیں کرنے دیں. بہرحال اگر آپ 1000 روپیہ کماتے ہیں اور آپ کا حصہ اس میں 25,000 ہے تو 1000 روپیہ اگر کمائیں گے تو 25,000 ملیں گے. لیکن اگر آپ 1000 روپیہ نہیں کمائیں گے پھر آپ کو اتنے ملیں گے جتنے آپ کو ملنے چاہیے. بالکل
ٹھیک ہے سر، اگلی سٹوری پر بات کریں.